ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العلي العظيم بيننا ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله غوث اعظم بمن يسر سامان شعبین حضرت انتظار کرم تست من عین رائے خدا جویو خدا بینو خدا دامد شیخ اللہم صلی اللہ علیہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم لوگ اس وقت حضور حجت الاسلام شیخ الانام جانشین نام اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک علامہ بریلوی رضی اللہ تبارک کہ عرص سراپا قدس کی اس محفل مبارک میں حاضر ہیں. اولیاء کرام وصال فرماتے ہیں اس دنیا سے وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت میں حضور علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں کہ سرکار نے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. وہ مرنا جو ہے وہ برحق ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو موت آنی ہے. ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ہی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندہ رہتے ہوئے وہ مر کے دکھا دیتے ہیں. اور پھر وہ جو ہے ایسے امر ہو جاتے ہیں کہ ہرگز نہ میرد آ کے دل زندہ شد عشق سب دستبر جرید ہستی دوا میں ماں. اولیاء کرام جو ہے وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ موت جیسے کہ کہا گیا ہے کہ یہ پل ہے، جسر یوسل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. وہ پل پار کرنے کے بعد جو ہے اپنے محبوب حقیقی سے جا ملتے ہیں. ان کی کرامات الحمدللہ اولیاء کرام کی کرامات جو ہیں وہ زندہ ہیں اور ان کے تصرفات جو ہم اپنے اندر پا رہے ہیں تو اپنے تصرفات کے آئینے میں جو ہے اور اپنے فیوز کے آئینے میں وہ اولیاء کرام جو ہیں وہ زندہ ہیں. اور یہ حضور حجت الاسلام کی ایک کرامت میں کہوں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی صاحب
ایسے آ جاتے جو حضور حجت الاسلام کے بارے میں کچھ تقریر کر دیتے ہیں، تو یہ آپ حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ حجت الاسلام کی یہ کرامت ہے کہ انہوں نے حضرت مولانا حسن علی صاحب ساکن میلسی کو بھیج دیا اور انہوں نے حضور حجت الاسلام کے متعلق آپ کو یہ سب کچھ سنایا، یہ انہی کا حصہ ہے۔ اور یہ حضور حجت الاسلام کا فیض ہے جو شیخ الحدیث کے واسطے سے حسن علی صاحب ساکن میلسی پر جو ہے برس رہا ہے۔ تو اولیاء کرام کے فیوزات جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ الحمدللہ میرے دادا حضرت کا بھی فیض جاری ہے۔ غالباً یہاں انوار بھائی آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں، اور ان کو حضور حجت الاسلام سے مرید ہوئے بھی کچھ نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 40-50 برس سے زیادہ ہی ان کو ہو گئے۔ وہ انوار بھائی توکل والے جو ہے ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں احترام سب کا کرتا ہوں لیکن مجھے طلب کسی سے نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پیر کا فیض جاری۔ الحمدللہ ان کا فیض جو ہے آج بھی جاری ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندہ کرامت کا نام حجت الاسلام ہے۔ حامد منی انا من حامد، حمد سے حمد کماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حامد مجھ سے ہے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، بیٹا باپ سے ہوتا ہے، باپ جو ہے اپنے اولاد کا وجود کا دنیا میں آنے کا سبب ہوتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حامد منی انا من حامد، میں حامد سے ہوں۔ تو یہ بات آج جو ہے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد اور حضور حجت الاسلام کے وصال کے بعد جو ہے آج یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نسل کا سلسلہ حضور حجت الاسلام سے چل رہا ہے، اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے کہ جو قیامت تک حضور حجت الاسلام کا فیض اور ان کے علم اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جلالت علمی کے مظہر بنے رہے۔ میں کس منہ سے بیان کروں، میرے پاس زبان نہیں ہے، اور یہ میرے گھر کی بات ہے، تو یوں بھی میرے بیان کرنے کی کیا حیثیت ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر والوں کے لوگوں کی بزرگوں کی لوگ تعریف کیا ہی کرتے ہیں، لیکن میں نے حضرت الاسلام کا زمانہ نہیں دیکھا، جنہوں نے ان کا زمانہ دیکھا اجلہ علماء کی بات میں کرتا ہوں، عوام کی بات نہیں کرتا۔ ان کی جلالت علمی کا یہ حال تھا کہ درس کا ایک مدت سے تدریس چھوٹ گئی تھی، اور تبلیغی دوروں کی وجہ سے، ارشاد و بیات کی وجہ سے اتنی فرصت نہیں تھی
کہ آپ پڑھاتے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پڑھایا، کچھ مدت تک پڑھانے کا سلسلہ رہا، بعد میں پڑھنا اور پڑھانا تقریباً چھوٹ سا گیا تھا، لیکن یہی شیخ الحدیث جو حضور حجت الاسلام کی زندہ کرامت ہیں، ان کا واقعہ میں نے سنا کہ مظہر اسلام میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں، اور جب کبھی کوئی الجھن ہوتی تو درس نظامی کی معمولی کتابیں نہیں، بلکہ وہ کتابیں جو عام طور پر نہیں پڑھائی جاتی ہیں، بخاری شریف کی شروع موٹی موٹی کتابیں لے کر کے اپنے کسی شاگرد کے ہمراہی میں حاضر ہوتے اور حضور حجت الاسلام سے اپنے علمی اشکالات کا حل چاہتے، اور حضور حجت الاسلام فی البدیہہ اسی موقع پر جو ہے اس کو حل کر دیا۔ میں نے یہ بھی سنا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا صفدر احمد صاحب نے وہاں کے اعراف کی محفلوں میں، کل کی محفلوں میں یہ بیان کیا کہ جب آپ پڑھتے تھے، طالب علم تھے، خیالی جیسی مشکل کتاب جب کبھی بریلی میں حاضر ہوتے اور حضور حجت الاسلام سے ان مقامات پر جو کوئی جہاں شبہ رہتا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کھول کر کے کتاب پڑھ کر کے سناتے، آپ ٹہلتے جا رہے ہیں اور خیالی کا حل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور چہرے کی بات جہاں تک آپ نے سنی تو الحمدللہ یہ حضرات کرام اپنی سیرت جہاں اپنی سیرت کے اعتبار سے جو لوگ مبلغ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صورت بھی ایسی عطا فرماتا ہے کہ صورت بھی جو ہے ان کی مبلغ ہوتی ہے۔ میرے دادا کی صورت بھی الحمدللہ مبلغ اسلام تھی، اس لیے جو ہے جو ان کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، حجت الاسلام کا معنی ہے اسلام کی دلیل، اسلام کی روشن دلیل۔ تو مولانا حامد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے فرزند ارجمن صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے حجت الاسلام تھے، اسلام کی برہان تھے۔ ان کا چہرہ جو ہے وہ بھی حجت الاسلام، ان کی سیرت وہ بھی حجت الاسلام۔ تو ان کی یاد منانے کا اصل اور صحیح فائدہ یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت جس کے وہ نقیب تھے، مسلک اہل سنت جس کے وہ مبلغ تھے، اس مسلک اہل سنت پر ہم لوگ جو ہے سختی سے قائم رہیں، اور مسلک اہل سنت کو پہچانیں اور سختی سے قائم رہیں، اور اپنی صفوں میں جو ہے اتحاد رکھیں، اور ہمیں دوسروں سے اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے نہ دوسروں سے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر وہ وقت نہیں ڈالا ہے کہ ہمیں دوسروں سے اتحاد کرنا پڑے، نہ ہمیں دوسروں سے اتحاد کرنے کی ضرورت ہے، اور جب سے اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بلا ضرورت جو ہے یہ اتحاد جو ہے، اس اتحاد کی جن لوگوں نے ٹھہرائی ہے وہ بالکل قابل مذمت ہے، اور ہم کو جو ہے قرآن کریم کی دعوت یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں تتر بتر مت ہو جاؤ۔ تو جو لوگ دوسروں سے اتحاد کر رہے ہیں وہ اہل سنت میں سے جو ہے کٹ کر کے جو ہے جا رہے ہیں، اور اہل سنت کا وہ اہل سنت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے اچھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ واپس لوٹیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے بھی اصلاح حال فرمائے اور سب کو ہدایت خیر کی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. پیش کریں گے حضرت علامہ مولانا حسن علی میرسی صاحب مدد سنیوں کے پیشوا حامد رضا